اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت سے منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج 27 صفر الاحزان کی تاریخ ہے اور کل شہادت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، لہٰذا اس عظیم موقع پر آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور ہمارے وارث حقیقی حضرت بقیت اللہ روحی و ارواحنا لہ الفداء جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اسی عنوان سے کل انشاءاللہ کربلا معلیٰ کے ٹائم کے مطابق 1:30 قم المقدسہ ایران کے ٹائم کے مطابق 2 بجے، پاکستانی ٹائم کے مطابق 3:30 بجے اور انڈین ٹائم کے مطابق 4 بجے شام کو انشاءاللہ العزیز مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمی سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ تعالی انشاءاللہ العزیز خطاب فرمائیں گے عزاداران نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ کے اجتماع میں، اور مخاطبین جو ہے یقیناً ہر وہ شخص ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا عزادار ہو۔ ہر امتی کے لیے پیغام اور بزرگان کے کلام یقیناً سننا ضروری اور لازمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز کل یہ خطاب آپ سماعت فرمائیں گے، اور ایک چیز جو نہایت ہی مہم ہے، اردو ڈبنگ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز یہ خطاب آپ سماعت فرما سکیں گے۔ دیگر زبانوں میں بھی ہے، ترکی زبان میں ہے، عربی زبان اور انگلش زبان میں بھی یہ ڈب کیا جائے گا، اور اردو زبان میں بھی امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی سے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کر سکیں گے۔ جہاں تک تعلق ہے ایام اللہ کا، خدائی دنوں کا، تو اس عنوان سے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا کہ یہ سب جو ہے وہ خدائی دن ہے اور اللہ کے دن ہے، جن کو ایام اللہ سے تعبیر کیا گیا، اور قرآن میں حکم ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَامِ اللَّهِ، اور ان کو ایام اللہ کا ان کو تذکرہ کرتے رہو، ان کو یاد دلاتے رہو کہ کچھ ایسے ایام بھی ہے کہ جو خدائی دن ہے، اور یقیناً ہر وہ دن جس سے انسان یاد خدا میں چلا جائے، اس کو اللہ کی یاد آ جائے، یقیناً یہ وہ جو ہے خدائی دن ہے، خدائی اوقات ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ میں یہاں پر آج کے اس پروگرام میں ایک نقطہ جو بڑا مہم ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہادیان الہی خدا کی طرف سے جو ہادیان اور ہر قوم کے لیے اللہ نے ہادی مقرر کیا، اس نے تبلیغ کی، تبلیغ کے اثرات ہے کہ آج جو ہے وہ حق اور باطل، حق جو ہے وہ موجود ہے، وگرنہ باطل ہر زمانے میں کوشش کی ہے کہ حق کو دبایا جائے، حق کو ختم کر دیا جائے، لیکن نہیں کر سکے۔ یقیناً ان ہادیان الہی کی برکت ہے کہ ہم جو ہے وہ آج حق کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اور ان ہادیان الہی کی برکت ہے کہ جنہوں نے ہم تک اس حق کو پہنچایا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہر ہادی نے کوشش کی، لیکن قوم میں جو ہے وہ کوئی فاسق، کوئی مومن، یہ 2 ہمیشہ باقی رہے۔ بے شک کہ اس ہادی برحق نے ہدایت کے چراغ کو جلایا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ہر ہادی نے اپنے دور میں چراغ ہدایت کو روشن کر دیا، چراغ ہدایت کو جلایا، حق کو واضح کر دیا، لیکن ہر گروہ میں
ہر قوم میں، ہر امت میں حق بھی ہے، باطل بھی ہے۔ حق اور باطل کی یہ جنگ کا یہ سلسلہ ابتدائے ایام حضرت آدم علیہ السلام سے چل پڑا، اور ہر نبی، ہر ہادی، ہر وصی، ہر ولی، ہر دور میں یہ حق اور باطل کی جنگ آپس میں لگی رہی، حتیٰ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو لوگوں کی طرف بھیجا، هو الذی ارسل رسولہ بالحق کہ بالہدی و دین الحق، کہ جس نے وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کو بھیجا بالہدی و دین الحق، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ بھی فرمایا کہ لیظہرہ، تاکہ ظاہر کر سکوں دین کو تمام ادیان کے اوپر، یعنی دین اسلام جو ہے وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، غالب دین جو ہے وہ اسلام قرار پائے۔ اس وجہ سے تو میں نے ظاہر کر دیا، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ دین جو ہے وہ لوگوں کے اوپر ظاہر ہو سکے، اور ہر نبی نے یہی کوشش کی، جس کے لیے رسول اللہ کو بھیجا ہے، یقیناً تمام انبیاء کو اسی وجہ سے بھیجا تاکہ جو ہے وہ دین جو ہے وہ غالب آ جائے، لیظہر دین، تاکہ دین جو ہے وہ کیا ہو جائے، دین اسلام جو ہے وہ سب کے اوپر غالب ہو جائے، ظاہر ہو جائے، سب کے اوپر، سب ادیان کے اوپر۔ لیکن یہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا، اور پھر آخری آیت کا جو حصہ ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تاکہ مشرکین کو، چاہے مشرکین کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے، ان کو یقیناً کراہت ہوگی جو مشرک ہوں گے۔ اللہ نے تمام ہادیان برحق کو اسی مقصد کے لیے بھیجا، یہی مقصد تھا، لیکن کسی نہ کسی حد تک اسلام جو ہے وہ ظاہر ہوا، لیکن جس کو کہا جائے کہ اس انداز میں، کہ جس انداز میں ہونا چاہیے اس انداز میں نہیں ہو سکا۔ سب نے کوشش کی، اپنی بھرپور کوشش کی، حتیٰ اس میں شہید ہوتے رہے، حتیٰ جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، حتیٰ انبیاء علیہ السلام کو اذیتیں پہنچاتے رہے، ہر قسم کا ماجرا ہوا، لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب کر دوں گا، یہ مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکا۔ کب یہ مقصد پورا ہوگا؟ اس کے ذیل میں کچھ روایات ہے اسی آیت میں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت جو ہے، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، ٹھیک ہے، اور اسی شکل کی دوسری آیت بھی ہے، سورہ فتح کی آیت ہے، اس میں بھی یہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ، اور اس میں جو ہے پھر ایک جملہ جو ہے یہ اس میں سے ہے کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور گواہی کے لیے صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ یہ دو جگہ پر آئی، سورہ فتح آیت نمبر 28 ہے اور سورہ توبہ آیت نمبر 33 ہے، دو جگہ پر۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، فرمایا کہ اذا خرج القائم، جب حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب خروج فرمائیں گے، یعنی ظہور فرمائیں گے، لا یبقى مشرک باللہ العظیم ولا کافر، تو کوئی بھی ایسا مشرک اور کافر جو ہے وہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا شخص نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوگا یا اللہ سے کفر کرتا ہوگا، ایسا کوئی شخص نہیں ہوگا، الا کرہ، جو بھی ایسا ہوگا اس کو یقیناً کراہت ہوگی۔ یہ اس کی تفسیر ہے کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور فرمایا کہ
इल्ला करहल खुरूज ही, कि जिनको हजरत के खुरूज से कराहत और तकलीफ ना हो जाए, उसको कराहत होगी, बुरा लगेगा। वलौ कान फी बतन सखरतिन, अगरचे ये काफिर यानी खात्मा इस तरीके से हो जाएगा कुफार और मुशरिकीन का। सखरा कहते हैं एक बड़े पत्थर को, कि अगर कोई काफिर किसी बड़े पत्थर के नीचे भी जाके छुप जाए तो लकालत सखरा या मोमिन, तो वो पत्थर जो है वो कहेगा कि ऐ मोमिन यहाँ पर आ जा, वो काफिर और मुशरिक मेरे नीचे जो है वो छुपा हुआ है और उसको जो है वो मेरे नीचे है और उसको जो है कत्ल कर ले। फक्सुरनी वक्त लहू, और मुझे जो है वो वक्तुल हो, यानी मुझे जो है वो आप तोड़ दीजिएगा और उस काफिर को जो है कत्ल कर दो। कत्ल का यानी मुराद ये है कि हर भी काफिर और हर भी मुशरिक जो भी होगा, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि उसको जो है किसी पत्थर के नीचे भी अगर चला जाए तो वो खुद वो पत्थर बेइजाज़ इलाही आवाज़ देगा कि ऐ मोमिन यहाँ आ जा और मुझे जो है वो तोड़ दे और इस काफिर को वक्तुल हो और इस काफिर को कत्ल कर दो। यानी इस कदर हर कोई शख्स, यानी उस ज़माने में कुफ्र और इल्हाद और शिर्क का जो है वो खात्मा हो जाएगा, शिर्क जो है उसका खात्मा हो जाएगा। और एक और रिवायत में हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं कि सवाल किया कि ये इस आयत की तफसीर जो है वो क्या है, तो इमाम ने फरमाया कि इसकी तफसीर जो है अभी तक रूनुमा नहीं हुई, बल्कि तफसीर जो है वो जब हमारे कायम अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जब ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त जो है इसकी तफसीर जो है वो सब के ऊपर आया हो जाएगी और उस वक्त जो है लोग देख सकेंगे कि हाँ अब जो है दीन इस्लाम तमाम अदियान के ऊपर गालिब आ चुकी है। यानी तफसीर आयत जो है ये तब हो सकेगा कि जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे। तो मैं कहने का मकसद ये है इस रिवायत और आयत को पढ़ने से कि तमाम अनबिया इलाही ने अपनी कोशिश की, हर नबी ने अपनी कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि ये जंग जो है हक और बातिल, हर नबी, इसमें कोई शक नहीं है कि हर हादी और हर नबी ने हिदायत के चराग को रोशन कर दिया, लेकिन यह है कि साथ में जो है मर्द मुकाबिल बातिल का गिरोह भी मौजूद था। हर दौर में अनबिया अलैहिस्सलाम को जो तकलीफ़ात हुए यकीनन इन्हीं बातिल कुव्वतों से हुई है और हर नबी ने कोशिश की है अल्लाह के दीन को ज़ाहिर करने की कोशिश की है कि गालिब आ जाए, लेकिन यकीनन मुकम्मल तौर पे नहीं हो सका। हत्ता सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि भी तशरीफ़ लाए और कोशिश की, लेकिन दीन जो है वो अल्लाह की मंशा ये है। वैसे तो हम ये अर्ज़ करें कि अगर ख़ातिमुल मुरसलीन जो है एजाज़ कर लेते तो सब के ऊपर दीन इस्लाम गालिब आ जाता है, इसमें कुछ अल्लाह एजाज़ कर दे। एजाज़ और मौजज़ा और चीज़ है, लेकिन यह है कि उमूमी हालात जो लोगों के सामने रख दिए जाते हैं तो उस उन्वान से दीन इस्लाम जो है वो अभी तक किसी पूरे दुनिया में जो है वो तसल्लुत जो है वो हासिल नहीं कर चुका। अम्मा ये कि जब हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त जो है ये दीन जो है वो सब के ऊपर ज़ाहिर हो जाएगा, सब के ऊपर गालिब आ जाएगा। अलबत्ता किसी के ऊपर कोई जुल्म बर्बरियत का निज़ाम नहीं चलेगा। यहाँ पर एक जो है जो हुकूमत हज़रत इमाम ज़माना अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है उस पर उसकी जो है बड़े औसाफ बयान किए गए हैं रिवायात में, लेकिन मैं दो हुकूमतों की तरफ मज़ीद भी इशारा करूँगा जो कि बारहा मुकर्रर हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैन शिराज़ी हफ़ज़ल्लाहु ताला इसके ऊपर इशारा फरमा चुके हैं। उन दो हुकूमतों के जो मुशाबे होंगे हुकूमत साहिब ज़मान अजल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के। देखें, हुकूमत मासूम के मुशाबे हो सकती है, बाकी कोई भी मासूम के हुकूमत के बराबर किसकी हुकूमत हो सकती है? ज़ाहिर है कि ये गैर मासूम जो
اگر کوئی جو ہے یہ محتاج ہے کہ کوئی جو ہے وہاں پر کوئی کیمرہ لگا ہوا ہو جو یہ دیکھ سکے، یہ محتاج ہے کسی ایسے شخص کا کہ جو اس کے لیے خبر لے کے آئے کہ آپ کے رعایا جو ہے وہ یہ کام ہو رہا ہے، آپ کے حکومت میں یہ کام چل رہا ہے، تو تب جا کے یہ کوئی اندازہ کر سکے گا۔ معصوم کی حکومت یہ ہے کہ چونکہ معصوم علم غیب جانتا ہے باذن اللہ تعالی، اس کے لیے سب چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہے۔ تو دو حکومتوں کی طرف جس کے بارے میں سید المرجع نے اشارہ فرمایا تھا اور بارہا اشارہ فرماتے ہیں، دو حکومتیں ہیں، ایک حکومت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ جو فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ قوی ہو سکی، اور ایک حکومت ہے حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ایک حکومت یہ ہے، تیسری حکومت جو ہے وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت ہوگی۔ ان حکومتوں کے جو خصائص ہے اور خصلتیں ہیں وہ بڑی نمایاں ہیں، چونکہ کل کا دن شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ کا دن ہے، تو اس عنوان سے جو ہے میں یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کروں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو رسول اللہ کی حکومت ہے، یعنی کیا سخت مشکلات وہاں پر نہیں تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی دولت، حضرت ابو طالب علیہ السلام ان کی شجاعت اور دین پروری، جس طریقے سے اس نے دین کی حفاظت کی ہے، حافظ الدین اللہ، اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی تلوار، یہ اسی سے تو دین چلا ہے۔ باقی کس چیز سے آپ دین چلاؤ گے؟ آپ جو ہے وہ انہی لوگوں کو دین کا پیشوا بنائے بیٹھے ہو جو خود جو ہے وہ بدر میں بھاگے تھے اور جا کے انہوں نے خیبر میں بھاگے تھے۔ بھگوڑا آدمی وہ کیا کر سکے گا؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، ظاہر ہے بھاگے گا تو کیا کر سکے گا؟ وہی بدر کے موقع پر اگر امیر المومنین علیہ السلام نہ ہوتے اور وہ جو صحابہ سب بھاگ گئے تھے، تو وہ اسی ٹائم رسول اللہ جب شہید ہو جاتے، خدا نہ خواستہ مثلا اگر شہید ہو جاتے، چونکہ انبیاء پہلے شہید نہیں ہوئے ہیں، تاریخ میں انبیاء کی شہادت ہوئی ہے نا، حجت خدا کو لوگ شہید کر دیتے تھے، تو ہو تو سکتا تھا نا، ممکن تو تھا۔ اب آپ کہو گے اللہ حافظ ہے، اللہ حافظ ہے نا، تو پھر جو باقی انبیاء تھے ان کا بھی اللہ حافظ تھا، شہادت ہو تو سکتی ہے، ظلم کیا تو جا سکتا ہے نا۔ تو اگر یہ مثلا رسول اللہ شہید ہو جاتے، دین کا تو وہاں پر خاتمہ ہو جاتا۔ تو اب آپ غور فرمائے کہ آپ ان لوگوں کو جا کے وہ بناؤ گے کہ جو خود جو ہے ان کے کوئی حال نہیں ہے۔ اب یہ کوئی بھی معتدل مزاج قسم کا آدمی ہو، وہ آ کے بیٹھ جائے، ہم ان کو دکھاتے ہیں، ان کے اپنی کتابوں سے دکھائیں گے کہ ہاں اس میں سے جن لوگوں کو آپ بڑا معتبر سمجھتے تھے وہ بھاگ گئے تھے، جنگ احد میں بھاگے ہیں۔ خالد بن ولید لعنت اللہ علیہ نے جب حملہ کر دیا تو بہت سارے بھاگ گئے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود جو ہے صحابہ جنگ خیبر میں بھاگے تھے، فرار کر چکے تھے بالکل، یعنی کوئی شخص وہاں پر نہیں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو جو ہے وہ علم دوں گا، لأعطین رایۃ غدا رجلا، کل میں ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ یہ پرچم دوں گا، اور یہ خطیبانہ جملہ میں کہہ دوں، فرمایا رجل، میں کل ایک مرد کو جو ہے یہ پرچم جا کے دوں گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو بھاگ رہے تھے نا سب نامرد تھے، کہنے کا مقصد تو یہی ہے، عربی زبان میں بھی رجل مرد کو ہی کہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ بھاگے تھے نا، انہوں نے بڑی خرابی کی تھی۔ اب آپ کہو گے انہوں نے توبہ کر لی تھی، بھئی ان توبہ تو ان کے اپنے ذات کے لیے بہت ہے نا، اب وہ ایسی توبہ ان کی ہو گئی کہ وہ اب آپ کو بھی جو ہے آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت یہ سب جو ہے اسلام کے ابتدا جو ہے انہی ہستیوں نے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور اس کے علاوہ جو ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اور اصحاب باوفا اور وہ حلالی اصحاب کہ جنہوں نے رسول اللہ کی دفاع کی ہے، وہ اکثر ہم رسول اللہ کے دور میں ہی شہید ہو گئے، اکثر شہید ہو گئے، رسول اللہ کے دور میں شہید ہوئے یا پھر امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں شہید ہو گئے، زیادہ کوئی وہ نہیں تھا، وہ شہید ہی ہو گئے ہیں۔ تو یہ سب کا سلسلہ تھا اور یہ سلسلہ چلا۔ تو اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ کا دور بڑا سخت دور میں، اور پھر جب مکہ فتح ہوا
اس کے بعد جو ہے حکومت بنی ہے، رسول اللہ کی حکومت میں رعایا کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے سہولتیں تھی، حتیٰ کفار کے لیے کہا کفار کا مال جو ہے وہ بھی محترم ہے، کفار کی جان بھی محترم ہے، کفار کی ناموس بھی محترم ہے، کافر کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا ماں سوائے وہ کافر جو حربی کافر ہو، حربی کافر کے علاوہ باقی سب کفار جو ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بے شک وہ وہاں پر زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، ان کے اپنے بال بچوں کو یہاں رکھ سکتے ہیں، بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، حتیٰ اگر کوئی عبادت بھی کرنا چاہے کرے۔ یہ آزادی کا نظام ہے رسول اللہ کے دور میں۔ حتیٰ فتح مکہ میں ان مشرکین نے کیا کیا ظلم نہیں کیے تھے، بہت ظلم کیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اتنے مظالم اور تکلیفات کسی ایک نبی کے اوپر نہیں گزرے، اتنے مشکلات جتنے مشکلات مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ پر گزرے ہیں، اس قدر مجھ پر تکلیفیں گزری ہے، بہت تکلیفات جو کسی نبی پر کسی امت نے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی جتنے میری امت نے مجھے تکلیفیں دی ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد جو ہے یہ نظام حکومت جو فتح مکہ کے بعد قوی ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے یعنی ان کے ساتھ، اور وہ لوگ جو ہے سیلنڈر کر جاتے ہیں، سیلنڈر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ کو بعض اصحاب جو ان میں سے جو بھگوڑے اصحاب تھے وہ کہتے ہیں ان سب کو قتل کر دو، یہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ نے منع فرمایا کہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، سیلنڈر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ شخص بولا گستاخ، اس نے کہا کہ ہمیں تو آپ کی نبوت کے اوپر اتنا زیادہ شک جو ہے وہ کبھی نہیں ہوا تھا جو اب ہوا ہے، یعنی پہلے بھی شک کرتے رہے چونکہ ہم تو تھے، لیکن آج جو ہے وہ شک جو ہے اتنا ہمیں تو بہت زیادہ شک، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اسی وجہ سے تو جب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے یہ لوگ انہوں نے حملے شروع کر دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کسی ایک حکومت پر حملہ نہیں ہوا ہے، ان لوگوں نے حملے کرائے ہیں، لوگوں کو قتل کر دیا، لوگوں کے عزت مال ناموس کو خطرے میں ڈال دیا، قتل و غارت کی ہے، لوگوں کے مالوں کو لوٹا ہے، زمینوں پر قبضے کر لیے ہیں، کیا کچھ نہیں کر دیا انہوں نے۔ تواریخ جو ہے وہ گواہ ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں کہ ایک حکومت میرے مولا حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کوفہ کی حکومت ہے، فرمایا کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس حکومت میں بھوکا نہیں تھا، سب کے لیے جو ہے خوشحالی تھی۔ مقصد بھی تو اسلام کا یہی ہے نا، رفاہ ہے اسلام میں، اسلام کا مقصد کوئی زحمت ہے جو آپ کو زحمتیں اٹھانی پڑے گی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہت ہی نہایت ہی مہم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ بیانات جو ہے اس پر خود بھی مطالعہ کیجیے گا، بڑی پیاری تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی، ضروری جو ہے اس کو انسان پڑھے۔ تواریخ وہ پڑھے جو مذہب شیعہ کے علماء نے جو تاریخیں جو ہے وہ اکٹھا کی ہے، یہ دوسروں کی تاریخیں نہ پڑھی، انہوں نے دشمنوں سے کی ہے، یقیناً اس میں آپ کو بڑے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ملیں گی، اس کو پڑھنے کی آپ کو جو ہے وہ قطعی طور پہ مشورہ نہیں دیا جائے گا۔ تحقیق کی نیت سے پڑھ لو، لیکن اصل جو تاریخ اگر اپنے فائدے کے لیے پڑھنی ہے تو ہمارے پاس ماشاءاللہ بہار الانوار جیسی کتاب موجود ہے، پھر اور جو ہے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ باقی بھی تواریخ موجود ہے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں فراموش نہ فرمائے، اور ایام جو ہے وہ اختتام پر ہے، لیکن یقیناً جو ہے ہمیں یاد سید شہداء علیہ السلام زندہ ہے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔